کہ اپنی یہ معروضات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اہل حق کی کچھ تاریخ بیان کروں کہ حق والے کون سے لوگ ہوتے ہیں، حق والے کن کو کہتے ہیں۔ بات کرنا، نعرے لگانا، حلوے کی رکابی پہ ختم دینا، لوگوں کی جیبیں ٹٹولنا، جمعرات کے نام پر پیسے جمع کرنا، بڑی اور چھوٹی 11ویں کے نام پر قوم کو الو بنانا بڑا آسان ہے، اور بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ گردن کٹانا بڑا مشکل ہے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہہ دیا، ربنا اللہ، کیا کہا؟ ربنا اللہ کا معنی ہے کہ خدا ہی ہمارا رب ہے، خدا ہی ہمارا، اللہ ہی ہمارا رب۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ خدا ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، یہ کہہ کر اس بات پر اتنے پکے ہو گئے کہ ان کی چمڑیاں ادھر گئی، ان کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹا دیا گیا، ان کو آگ کے انگاروں پہ جلا دیا گیا، ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن ثم استقاموا، وہ اس بات پر اتنے پکے ہو گئے کہ چمڑیاں ادھر گئی، تختہ دار پہ لٹک گئے، پھانسیوں کو چوم لیا، زندانوں کو آباد کیا، ساری زندگی بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھروں کو چھوڑ دیا، حویلیوں کو چھوڑ دیا، مکانوں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، برادریوں کو چھوڑ دیا، دکانوں کو چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن چھوڑا، نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑا۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزلوا، جو اتنے پکے ہو گئے میرے دین پر اور میرے نام پر، میری بات پر، میرے کردار پر، میرے مشن پر، میرے لاہے عمل پر، میرے پروگرام پر، میرے منشور پر، میرے دستور پر اتنے پکے ہو گئے، اے اللہ تیرا کیا حکم ہے ان کے لیے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، حکم میرا یہ ہے کہ آسمانوں سے رحمتوں کے فرشتے ان پر آتے ہیں۔ کیا کہنے کے لیے؟ یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، اللہ تخافوا، کوئی خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، کوئی غم نہ کرو، اور آگے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور قیامت کے دن ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ربنا اللہ، جنہوں نے کیا کہا؟ خدا ہمارا رب ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، حکومت کہے سچی نہیں، وہ اس بات پر ڈٹ جائے کہ سچی ہے، یہی ہے معنی ربنا اللہ کا۔ کوئی کہے حدیث ٹھیک نہیں، کوئی دین کا گروہ اس بات پر پکا ہو جائے، وہ سمجھے کہ ربنا اللہ کہتا ہے، کوئی قرآن کے لیے ڈٹ جائے ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی اسلام کے لیے ڈٹ جائے ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی صحابہ کے لیے ڈٹ گیا ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی دین کے لیے ڈٹ گیا ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی سلطنتوں سے ٹکرایا ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی کسی باطل فرقے سے ٹکرایا ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی کسی ظلم سے ٹکرایا ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا، کوئی جیل کی وادی میں پہنچ گیا ربنا اللہ پہ ڈٹ گیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ اب اس مفہوم پر ہم نے تاریخ اسلام کے 1400 سال کے اوراق میں نے چند منٹوں میں آپ کے سامنے پلٹ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تاریخ کے اسلام کے اوراق
चंद मिनटों तवज्जो की जरूरत है। बदर के मैदान में 14 सहाबा शहीद किए गए, उहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद किए गए, हुनैन के मार्के में 19 सहाबी शहीद हुए, सुलह हुदैबिया के सफर में 7 सहाबी शहीद हुए, खंदक की वादी में 4 सहाबी शहीद हुए, बनी लहयान के कबीले में 10 सहाबी शहीद हुए। इस दीन के लिए, रब्बुल अल्लाह के लिए, कुरान की इज्जत के लिए, सहाबा के इस मिशन के लिए, वही सहाबी अपने इस मिशन के लिए जान की कुर्बानी दे गए, सब कुछ लुटा गए। हजूर अलैहिस्सलाम के दौरे नबुव्वत में, 23 साल दौरे नबुव्वत में 256 सहाबी शहीद हुए और खिलाफत राशिदा के 50 साल दौर में 27,000 सहाबी शहीद हुए। ये मिशन है, कहो ये क्या है? मिशन है। इस दीन के लिए बिलाल को तप्ती रेत पे लिटाया गया, इस दीन के लिए सुमैया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, इस दीन के लिए जनीरा की आंखें निकाल दी गई, इस दीन के लिए नबीना की चमड़ी उधेड़ दी गई, इस दीन के लिए तपते हुए सहराओं में सहाबा को लिटा दिया गया। इस दीन के लिए वो अब्दुर्रहमान बिन औफ था जो मदीने में हिजरत करके पहुंचा। हजूर ने फरमाया अब्दुर्रहमान परेशान क्यों है? फरमाया कमली वाले, शादी को 1 साल गुजरा था, एक बीवी थी, एक बच्चा था। जब मैं मक्के से चलने लगा तो अबू जहल ने कहा ये लड़की भी हमारी है, ये बच्चा भी हमारा है, तो अगर नबी के साथ जाना है तो बच्चा और लड़की नहीं ले जा सकता। अबू जहल की धमकी से उसने मुझसे मेरी बीवी भी छीन ली, मेरा लड़का भी छीन लिया। हजूर ने फरमाया फिर तूने क्या किया? कहा कमली वाले, बच्चा तो दे दिया, बीवी तो दे दी, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ा। हजूर ने फरमाया अगर तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा, अगर तूने बच्चा दे दिया, बीवी दे दी, तो जो गोया के तूने सारा जहान ले लिया, अगर ईमान बचा लिया तो जहान बचा लिया। मेरे दोस्त, तवज्जो आपकी है, तवज्जो है ना? मेरी बात आपको समझ में आ रही? इस दीन के लिए ये एक आदमी है, उनका नाम है हजरत सईद इब्न जुबैर, सब कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह। हज्जाज इब्न यूसुफ की अदालत में खड़े हैं। हज्जाज वो इंसान है, वो जालिम है जिसने 18,000 बेगुनाह इंसानों को ज़िबा कराया था। उसकी अदालत में सईद इब्न जुबैर को हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता है। हज्जाज ने कहा सईद, तुझे शर्म नहीं आई जब तूने इब्ने अशास की बगावत में हिस्सा लेकर मेरे खिलाफ आवाज बुलंद की? सईद ने कहा हज्जाज, तू जालिम है, तू बेईमान है, तू सहाबा का कातिल है, तू औलिया अल्लाह का कातिल है, मैं तेरे साथ जंग लड़ता रहूंगा। हज्जाज ने कहा मैं तुझे अभी कत्ल कर दूंगा। सईद ने कहा अगर मौत व हयात तेरे हाथ में होती तो मैं तुझे खुदा कह देता, लेकिन मौत व हयात उसके हाथ में है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है। उसने कहा इसको जमीन पे लिटा दो। सईद इब्न जुबैर ने कहा ठीक है, जमीन पे लिटा दिया गया। उसने कहा आखिरी तमन्ना। सईद ने कहा मैं 2 नफल पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा 2 नफल खाना काबा की तरफ मुंह करके नहीं पढ़ सकता, तो मशरक की तरफ मुंह करके पड़ेगा। तो सईद इब्न जुबैर आलिम था, उसको पता था कि नफली नमाज मजबूरी की वजह से खाना काबा के बगैर भी दूसरी तरफ मुंह करके जायज है। सईद ने कहा वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, मैं जिस तरफ मुंह करता हूँ मेरा खुदा उधर ही मौजूद है। सईद ने दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। नमाज के बाद उसने कहा तेरा नाम क्या है? कहा मेरा नाम सईद है। उसने कहा नहीं, सईद का माना नेक वक्त है, तू तो बदबख्त है। सईद से कहा कि ऐ सईद, तुझे पता नहीं कि मैं अभी तुझे ज़िबा कर दूंगा। उसने कहा तुझसे जो होता है कर गुजर। उसने कहा सईद बड़ा बोलता है, तुझे मेरा खौफ नहीं। सईद ने कहा मेरी खलड़ी में, मेरी चमड़ी में, मेरे जिगर में अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं। 5,000 उलमा का इज्तिमा है, हजारों दुनिया का मजमा है। सईद इब्न जुबैर हथकड़ियां लगाकर पेश किए गए। हज्जाज ने कहा जल्लाद को कहा जल्लाद, सईद के गर्दन पे तलवार चला दे।
تلوار چلانے کے لیے آگے آئے تو ایک بوڑھا مجمع سے کھڑا ہوا، کہنے لگا ذرا ٹھہرو، رو کر کہتا ہے اے حجاج خدا کے لیے سعید کو قتل نہ کرو، سعید کی جگہ پر مجھے اور میرے بچوں کو قتل کر دے۔ اس نے کہا یہ کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ روئے زمین پر اس وقت سعید سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس لیے اس کی جگہ پر مجھے ذبح کر دو۔ حجاج نے کہا نہیں، سعید ذبح ہوگا۔ سعید ابن جبیر کا نوجوان لڑکا اٹھ کر کھڑا ہوا، رونے لگا۔ سعید نے کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ فرمایا تمہارے غم میں روتا ہوں۔ شہید نے کہا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے خدا نے تیرے باپ کی زندگی 53 سال سے زیادہ نہیں لکھی تو تیرا باپ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کہا۔ اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ شہید نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرے مصطفیٰ کے نام پہ ٹکڑے ہو رہا ہوں، اے اللہ میں تو مر جاؤں لیکن میرے مر جانے کے بعد حجاج کو اتنا ذلیل کر دینا کہ میرے بعد وہ کسی اور مسلمان کو قتل نہ کر سکے۔ حجاج کے خلاف، حجاج کے لیے بد دعا کی سعید ابن جبیر نے۔ تھوڑی دیر کے بعد سعید کی گردن پہ تلوار چلا دی گئی، سعید ذبح کر دیے گئے۔ مجمع میں سناٹا طاری ہے، سعید کی گردن زمین پر گر پڑی، خون بہ کر حجاج کے تخت کے نیچے چلا گیا۔ اتنا خون تھا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اتنا خون تو آج تک 18,000 انسانوں میں کسی کا نہیں نکلا۔ حکیموں بتاؤ، ڈاکٹروں بتاؤ یہ کیوں خون اتنا نکلا ہے؟ حجاج ڈاکٹروں نے کہا اے حجاج، اے بادشاہ، اے خلیفہ، اپنا مشن چھوڑتا ہے تو سعید ابن جبیر کے استقلال کی تاریخ کیا ہوگی؟ یہ کون ہے؟ احمد بن حنبل ہے، سب کو رحمت اللہ۔ میں آپ کو مجاہدوں کی تاریخ سنانا چاہتا ہوں، توجہ کر۔ ایسے واقعات شاید تیرے کانوں نے کبھی نہ سنے ہوں۔ واقعہ احمد بن حنبل کا تو نے بڑا سنا ہے، لیکن ایک عجیب بات میں تجھے سنانا چاہتا ہوں۔ امام مالک بھی موجود تھے، امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ ابو حنیفہ وہ ہمارا امام ہے کہ جس کو خلیفہ منصور نے اس لیے جیل میں ڈال دیا کہ ابو حنیفہ نے کہا میں تیرا قاضی القضات کا عہدہ قبول نہیں کر سکتا، کیوں کہ اگر میں قاضی بنا تو فیصلہ تیرے حکم کے مطابق کروں گا، اور میرا خدا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر فیصلہ کسی کا نہیں کیا جا سکتا، میں تیرا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ ابو حنیفہ نے قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا، اس جرم میں ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ابو حنیفہ 4 سال تک جیل میں رہے۔ 4 سال کے بعد ابو حنیفہ کا جنازہ جب جیل سے اٹھا تو ابو حنیفہ کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ امام مالک کو دیکھو، امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ بادشاہ کہتا تھا کہ مجبور کی طلاق جائز ہے، اب امام مالک کہتا تھا مجبور کی طلاق جائز نہیں۔ اس مسئلے پہ امام مالک کا منہ کالا کر دیا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں گدھے پر بٹھا کر امام مالک کو پھرایا گیا۔ امام مالک جس چوک میں جاتے تھے لوگوں سے کہتے تھے عارفو، اے لوگوں پہچانو، عارفو عارفو، پہچانو من لم تعرفو، جو نہیں پہچانتا وہ بھی پہچانے کہ انا مالک ابن انس، میں مالک ابن انس ہوں، مجھے پہچانو، میرا موقف ہے کہ مجبور کی طلاق جائز نہیں ہے۔ ہر چوک میں اپنے مشن کا اعلان کرتا تھا۔ اور ایک امام شافعی ہے جس کو لوگوں نے خارجی کہا لیکن پھر بھی اس نے اپنا موقف نہیں چھوڑا، اور ایک یہ امام احمد بن حنبل ہے، کتنا عظیم انسان ہے، امام شافعی کا شاگرد ہے۔ امام شافعی اپنے شہر میں حدیث پڑھاتے ہیں، 10,000 طلباء امام شافعی کے پاس حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک دن رات کا وقت ہے، حضور علیہ السلام خواب میں امام شافعی کو ملتے ہیں، امام شافعی کو حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے شافعی، تیرا شاگرد ہے جس کا نام احمد بن حنبل ہے، حنبل کی بستی میں حدیث پڑھاتا ہے، صبح کو اس طرح کرو، اپنے شاگرد احمد بن حنبل کے پاس میرا سلام بھیجو، میرا پیغام بھیجو اور کہو کہ تاجدار رسالت نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اے احمد بن حنبل، ایک وقت ان قریب آ رہا ہے،
اس وقت میں سارے مولوی بدل جائیں گے، سارے پیر بدل جائیں گے، سارے دین کے وارث بدل جائیں گے۔ اگر دین کے مسئلے میں تو بدل گیا تو قیامت تک اسلام کا نقشہ بدل جائے گا۔ اے احمد، تیرا ایک امتحان آنے والا ہے، اس امتحان میں تو نے ثابت قدم رہنا۔ امام شافعی صبح کو اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حدیث پڑھانے کے بعد ایک شاگرد کو کہا کہ اے شاگرد جاؤ میرے شاگرد احمد بن حنبل کے پاس، حنبل کی بستی میں جا کر رسول اللہ کا سلام پیش کر اور ان کو بتا کہ پیغمبر نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اور حضور نے فرمایا اے احمد بن حنبل، تیرا ایک بہت بڑا تجھ پر امتحان آنے والا ہے، ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے گی، ساری کائنات تجھے برا کہنے لگے گی، لیکن تو نے دین کا دامن نہیں چھوڑنا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس وہ شاگرد پہنچتا ہے۔ شاگرد آ کر جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے، شاگرد کہتا ہے میں حنبل کی بستی میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک پرانی مسجد کے صحن میں احمد بن حنبل صحن مسجد میں پیغمبر کی حدیث پڑھا رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا احمد بن حنبل کے جسم پر ایک کھدر کا کرتا ہے، کھدر کی ٹوپی ہے، اور احمد بن حنبل کے اس کپڑے اس کرتے پر کئی پیبند ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ احمد حدیث پڑھاتا ہے۔ حدیث کے بعد میں نے جب حضور علیہ السلام کا سلام پیش کیا، احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، احمد بن حنبل رونے لگا، اور میں نے کہا حضور نے کہا اس بات پہ پکے ہو جانا، اس بات پہ ڈٹ جانا، تیرا ایک امتحان ان قریب آنے والا ہے۔ احمد بن حنبل نے جب یہ بات سنی، احمد زارو قطار رو رہا تھا، اور عرب میں رواج تھا کہ جب کوئی کسی کو اچھی خبر سناتا فوراً وہ اس کو ہدیے میں کوئی چیز ضرور دیتا تھا۔ احمد بن حنبل کو جب حضور کا سلام دیا، احمد بن حنبل نے چاروں طرف دیکھا، گھر میں بھی کوئی چیز نہیں، ان کے پاس بھی کوئی چیز نہیں کہ وہ ہدیے کے طور پر اس کو کوئی چیز دے دے۔ احمد بن حنبل نے اسی وقت اپنی قمیص اتاری اور وہ پھٹی ہوئی قمیص اتار کر ہدیے کے طور پر اس کو دے دی کہ یہ رواج ختم نہ ہو جائے کہ تو نے اچھی خبر سنائی ہے، میں یہ قمیص پھٹی ہوئی تجھے دیتا ہوں۔ وہ شاگرد احمد بن حنبل کی قمیص لے کر جب امام شافعی کے پاس پہنچا، امام شافعی نے کہا میرے قریب آؤ۔ اس نے امام شافعی کا، حالانکہ وہ لڑکا شاگرد تھا، امام شافعی نے اس لڑکے کی آنکھوں کو چوما، پوچھا اے استاد میری آنکھوں کو چومتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ تیری آنکھیں ابھی ابھی احمد بن حنبل کی زیارت کر کے آئی ہیں، اس لیے میں تیری آنکھوں کو چومتا ہوں۔ قریب آئے، فرمایا اے احمد اس خوشخبری کے بدلے میں احمد بن حنبل نے تجھے کوئی چیز بھی دی؟ تو اس شاگرد نے کہا یہ ایک قمیص ہے، پھٹی ہوئی قمیص ہے، ٹاکیاں لگی ہوئی ہے، یہ مجھے دی ہے۔ امام شافعی نے کہا یہ قمیص مجھے دے دو۔ قمیص لے لی، اندر گھر گئے، ایک بالٹی کے اندر قمیص ڈالی، پانی ڈالا، پانی کو نچوڑا، قمیص کو نچوڑا، اور باہر آ کر وہ قمیص واپس شاگرد کو دے دی۔ اس نے کہا اے استاد آپ نے کیا کیا؟ میرے شیخ ابھی قمیص لی تھی، ابھی گیلی کر کے واپس دیتے ہو؟ فرمایا تیری اس قمیص کا نچڑا ہوا پانی میں نے تبرک کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے، صبح کو اٹھا کروں گا تو یہ پانی منہ میں ڈال لیا کروں گا، اس لیے کہ یہ اس آدمی کے جسم کا پسینہ اس قمیص کو لگا ہوا ہے کہ جس کو گنبد خضرا سے سلام آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ مسئلہ سمجھے ذرا، قرآن اللہ کی، حالانکہ پوری ملت اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ معتزلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، صفت نہیں۔ جس طرح اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس طرح قرآن کو بھی پیدا کیا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کلام متکلم کی صفت ہے، کہ جب سے اللہ موجود ہے اس وقت سے لوح محفوظ میں اللہ کا قرآن موجود ہے۔ یہ عقیدہ بادشاہ نے جب یہ اس عقیدے کے بارے میں اعلان کیا کہ جس کا یہ عقیدہ ہوگا اس کو میں جیل میں ڈال دوں گا، سارے بڑے بڑے پیر اور مولوی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایک احمد بن حنبل تھا
جس نے اعلان کیا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اس جرم میں احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ احمد بن حنبل کو روزانہ مار پڑتی ہے۔ محمد بن سیری کہتے ہیں کہ روزانہ 40 کوڑے احمد بن حنبل کی پشت پر پڑتے ہیں، اور اس کو جب ہوش آتا ہے وہ کہتا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں، گناہ میں گرفتار نہیں ہوا ہوں۔ میرے دوستو 40 دن گزر گئے، پوری مملکت میں، پورے ملک میں ہنگامہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہم جیل کا دروازہ توڑتے ہیں، احمد بن حنبل کو رہا کراتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جیل میں موجود ہے، حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ احمد بن حنبل جیل سے باہر نکلتا ہے۔ احمد بن حنبل باہر نکلا تو اپنے شاگرد کے سامنے کہتا ہے باہر نکلتے ہوئے کہ اے ابو حیثہ تجھے مبارک ہو۔ احمد بن حنبل نے جب کہا ابو حیثہ تجھے مبارک ہو، شاگرد حیران ہو گئے کہ ابو حیثہ تو اس دور کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ احمد بن حنبل نے، ہمارے استاد نے اس ڈاکو کو مبارک دی ہے، کیا وجہ ہے؟ پوچھا اے استاد بتائیے آپ نے ابو حیثہ کو کیوں مبارک دی؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں جیل میں داخل ہوا تو ابو حیثہ جو اس دور کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس جیل میں موجود ہے، وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا اے وقت کے امام میں وقت کا ڈاکو ہوں، ساری گورنمنٹ مجھے مار مار کر چوریاں اور ڈکیتیاں منانا چاہتی ہے، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں، اپنی غلط روش پہ قائم ہوں، میں اپنے قدم سے اپنے موقف سے نہیں ہٹتا، میں اپنے پاؤں سے نہیں پھسلتا۔ اے امام میں ڈاکو ہو کر اپنی بات پہ پکا ہوں، اور تو امام ہو کر اگر اپنے قدموں سے پھسل گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں پھسل جائیں۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، جس تاریخ کی وجہ سے آج اسلام تیرے اور میرے پاس پہنچا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ امام غزالی ہے، سب کو رحمت اللہ تعالی۔ امام غزالی ہے۔ امام غزالی کون ہے؟ کہ جس نے اپنے دور کے فلسفی بادشاہوں سے ٹکر لی ہے۔ امام غزالی نے فلسفیانہ طرز سے اسلام کی حفاظت کی ہے۔ جب فلسفے نے، عقل کی باریکیوں نے کہا اسلام دنیا کا نظام نہیں ہو سکتا، توحید پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت امام غزالی نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا ہے۔ امام غزالی وہ عظیم انسان ہے۔ ایک عجیب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی، امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور کی مجلس میں موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، عیسیٰ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے یہ فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیے ہم بنی اسرائیل کے نبی ہیں، آپ کے علماء ہمارے برابر ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا جواب میں نہیں دیتا، میری امت کا یہ عالم امام غزالی بیٹھا ہے، یہ اس کا جواب دے گا۔ امام غزالی کہتے موسیٰ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے کہا کہ اے غزالی بتا، اے غزالی بتا کیا جواب ہے اس کا کہ تم علماء ہو کر نبیوں کا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا السلام۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے جب توجہ فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام غزالی نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب ثراہ۔ یہ باتیں کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی بڑی عجیب بات ہے، میں تجھ سے کوئی اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہا، پھر رحمت اللہ کہا، پھر وبرکاتہ کہا، پھر طاب ثراہ کہا، پھر مغفرتہ کہا، پھر طیبتہ کہا، کیا جواب ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ جو سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے وعلیکم السلام کو لمبا کیوں کر دیا؟ میں نے تو کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بھی کہتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو نے آگے سے وبرکاتہ وطیبتہ وطاب ثراہ یہ لمبا کیوں کر دیا؟ پہلے اس کا جواب دے، اگلی بات بات میں کروں گا۔ امام غزالی عالم تھا، اس نے کہا اے نبی، اے موسیٰ، اے بنی اسرائیل کے پیغمبر، میں بھی اس کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے تم بتاؤ کہ جب تم نے خدا سے
پوچھا تھا، اللہ نے تم سے پوچھا تھا، بنی اسرائیل کی جب بکریاں چرانے کے لیے تم گئے تھے تو اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کہنا تھا یا عصای، یہ لاٹھی ہے۔ خدا نے تو نہیں پوچھا تھا کہ لاٹھی کس کے لیے، تم نے آگے سے کہہ دیا یا عصای اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، میں بکریوں کے لیے اس سے آسرا لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں۔ خدا نے پتے جھاڑنے کا تو پوچھا نہیں تھا، خدا نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا اس سے تکیہ لگاتے ہو، خدا نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ جواب میں تم نے کہا کہ اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بڑے بڑے کام ہیں، اور خدا نے تو یہ بات نہیں پوچھی تھی اے موسیٰ میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے وعلیکم السلام لمبا کیوں کیا، پہلے تو بتا کہ تم نے جماعت تلک بیمینک کو لمبا کیوں کیا۔ امام غزالی نے جب یہ بات کہی تو موسیٰ نے بڑی عجیب بات کہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے امام غزالی، میں اللہ کا کلیم ہوں، میں اللہ کا کلیم ہوں، اور کلیم کو محبت ہے خدا سے، اللہ سے کلام کرتا ہوں، اور کلام میں مجھے پیار ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں اپنے محبوب سے کلام کروں تو کلام کو لمبا کروں۔ میں کلیم ہوں اور کلیم کو، تو میں بھی کلیم کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تم نے خدا سے کلام کی، میں نے خدا کے کلیم سے کلام کی۔ اگر تم خدا کے کلام کو لمبا کر سکتے ہو تو میں کلیم کے ساتھ کلام کو لمبا کر سکتا ہوں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی تمہاری بات ٹھیک ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ آپ کے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہوں۔ یہ امام غزالی جس کو 4 سال بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا اسلام کے لیے، اور یہ دیکھو ایک بڑا جید عالم ہے جو بیٹھ کر کتابیں لکھتا تھا، عالم تھا، 10 ہزار علماء جس کے حلقہ درس میں حدیث پڑھا کرتے تھے، جس کا نام ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ۔ وہ ابن تیمیہ جس کے بارے میں انور شاہ کشمیری کہتا ہے میں اس کے علم کو دیکھتا ہوں تو میری پگڑی زمین پر گرتی ہے، اتنا بڑا عالم ہے۔ 600 کتابیں عربی زبان میں اس نے لکھی، اس کے صندوقوں میں 600 کتابیں پڑھی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی، وفات کہاں ہوتی ہے؟ جس وقت تاتاری فوجوں کا مقابلہ ہوا تو ابن تیمیہ نے علم کی مسلک کو چھوڑ دیا، خانقاہ کی مسلک کو چھوڑ دیا، خود میدان عمل میں اترا، بالآخر گرفتار ہوا اور دمشق کے قلعے میں، دمشق کی جیل میں 3 سال تک ابن تیمیہ رہا جیل میں، اور ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ ابن تیمیہ کا جنازہ جب جیل سے اٹھا 1 لاکھ علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ مجھے ایک آدمی ایسا بتا کہ جس نے دین پر استقامت نہ سکھائی ہو، جس نے دین کے لیے مار نہ کھائی ہو، جس نے دین کے لیے اپنا آپ نہ لٹایا ہو۔ آپ آئیے ایک ایسے مرد قلندر کے پاس جس کا نام شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ہے، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک طرف اکبر بادشاہ کی سلطنت ہے، دوسری طرف کھدر کے کپڑے پہننے والا یہ مرد درویش، مرد بے گلیم تھا، جس یہ مرد بے نوا تھا، وہ جس کا نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ سارے مولوی مخالف تھے، سارے پیر مخالف تھے، سارے چودھری مخالف تھے، سارے لینڈ لارڈ مخالف تھے، لیکن اکبر کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے یہ مرد قلندر شیخ احمد سرہندی تنہا میدان میں اتر آتا ہے، اور بالآخر اکبر فوت ہو گیا۔ اس نے جیل میں ڈال دیا مجدد الفسانی کو۔ پھر جہانگیر آیا، جہانگیر کے دربار میں شیخ احمد سرہندی کو سجدہ کرنے کے لیے لایا گیا۔ شیخ احمد سرہندی اس کے دربار میں آئے، بہت بڑا لوہے کا گیٹ تھا۔ مولویوں نے کہا، درباری ملاؤں نے کہا یہ ایسے سجدہ نہیں کرے گا، ایک گیٹ بناؤ، چھوٹا سا دروازہ لگاؤ، اس دروازے کے اندر سے جب یہ گزرنے لگے اس کا سر جھک جائے گا، ہم کہیں گے دیکھو مجدد نے سر جھکا دیا۔ مجدد بھی مجدد تھا، اس نے گیٹ سے داخل ہوتے ہوئے اپنا منہ نیچے کرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں کو اندر داخل کیا اور اکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، اور اس نے کہا اے اکبر، اے جہانگیر، تو بھی جھوٹا، تیرا دین بھی جھوٹا، تیرا مذہب بھی جھوٹا، میں بھی سچا، میرا خدا سچا، میرا مصطفیٰ سچا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اس یلغار سے جہانگیر حیرت میں پڑ گیا۔ بالآخر دنیا نے دیکھا کہ جہانگیر
جیل میں مجدد الفسانی کے دروازے پر گیا، جا کر توبہ کی، سر جھکایا، توبہ کر کے مجدد الفسانی کے ہاتھ پر نئے سرے سے حضور کا کلمہ پڑھا، ان کا مرید بنا، جیل سے باعزت طور پر ان کو رہا کیا۔ اور اسی وجہ سے علامہ اقبال شاعر مشرق نے مجدد الفسانی کی قبر پر 1934 میں جا کر کہا تھا، علامہ اقبال نے شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی کی قبر پر جو خراج تحسین پیش کیا، اس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ذوق تازہ ہے، ذوق تازہ ہے کہ کوئی نہیں؟ کوئی گال سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کی قبر پر علامہ اقبال 1934 میں گیا اور قبر کو خطاب کر کے کہا کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ وہ مرد قلندر تھا جن کی تاریخ آج بھی روشن ہے، اور ایک مرد قلندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھا، انگریز نے جس کے انگوٹھے کاٹ دیے تھے، لیکن اس کے ایک پائے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسی شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز تھا جس نے فتویٰ جاری کیا تھا انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اس وقت سے دو طبقے پیدا ہوئے۔ شاہ عبد العزیز نے کہا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ شاہ عبد العزیز کا اعلان تھا، اور اس نے کہا کہ انگریز کے خلاف لڑائی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر عالم پر فرض ہے، ہر دیندار پر فرض ہے۔ اس فتوے کی بنیاد پر شاہ عبد العزیز کے اس فتوے کی بنیاد پر مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شیخ الہند محمود الحسن، مولانا بیت اللہ سندھی سروں پر کفن باندھ کر پورے 50 سال تک برطانوی اقتدار سے ٹکراتے رہے، اس لیے کہ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ انگریز کے خلاف آ چکا تھا۔ ایک طرف شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا اور دوسری طرف انگریز کے حق میں فتویٰ کئی مولویوں نے دیا تھا۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اس فتوے پر عمل کرنے والے انسان کا نام فتح علی سلطان ٹیپو تھا، جو 1792 میں انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترا۔ شاہ عبد العزیز نے 1764 میں فتویٰ جاری کیا تھا۔ 1792 میں سلطان ٹیپو میدان میں اتر آیا، انگریز کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، اس نے انگریز کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد میرے دوستو راجہ رنجیت سنگھ کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہ عبد العزیز کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبد العزیز اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید اور شاہ عبد العزیز کے شاگرد حضرت سید احمد شہید سروں پر کفن باندھ کر رائے بریلی سے چلے اور درہ خیبر سے ہوتے ہوئے پشاور پر حملہ کر کے پشاور کو فتح کیا۔ اس وقت پنجاب بھی راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت میں شامل تھا، پشاور فتح کیا، اتماندی فتح کیا، اور بڑے بڑے علاقے فتح کر کے بالا کوٹ کے پہاڑوں پر یہ مجاہد آئے، 450 آدمیوں کو بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شہید کرا دیا، ان کی گردنیں کٹ گئی، وہ ذبح ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی۔ میرے دوستو ایک طرف شاہ عبد العزیز کا فتویٰ تھا، جس فتوے کی بنیاد پر سلطان ٹیپو میدان میں آیا، جس فتوے کی بنیاد پر نواب سراج الدولہ میدان میں آیا، جس فتوے کی بنیاد پر شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید میدان میں آئے، جس فتوے کی بنیاد پر مولانا قاسم نانوتوی میدان میں آیا، اور دوسری طرف میرے دوستو انگریز کے ٹوٹوں کا گروہ تھا، انگریز کے نمک خاروں کا گروہ تھا، انگریز کے نام لواؤں کا گروہ تھا، انگریز کے سامنے کاسہ
گدائی لے کر بھیک مانگنے والوں کا گروہ تھا، انگریز کے سامنے سر جھکانے والوں کا گروہ تھا، انگریز کے حق میں تعویذ لکھنے والے ملاؤں اور پیروں کا گروہ تھا، انگریز سے معافیا مانگنے والوں کا گروہ تھا، جس کے سرخیل کا نام میر صادق تھا، جو سلطان ٹیپو کا غدار تھا میر صادق تھا، دوسرے نمبر پر میر جعفر تھا، تیسرے نمبر پر راجہ رنجیت سنگھ تھا، اور چوتھے نمبر پر میرے دوستو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اور پانچویں نمبر پر احمد رضا خان بریلوی تھا۔ کیڑا علماء دیوبند کے خلاف یہاں بکواس کر کے گیا ہے اور چیلنج کرتا پھرتا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہمارا محاذ رافضیت کے خلاف ہے، ہمارا محاذ قادیانیت کے خلاف ہے، لیکن اگر ہمارے راستے میں تمہارا روڑا آیا، اس روڑے کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیں گے۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تم ہمیں چیلنج کرتے ہو، تمہیں میرا چیلنج بھول گیا جب راول پنڈی میں 3 سال پہلے میں نے چیلنج کیا تھا کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی اور مرزا غلام احمد قادیانی ان دونوں کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ 17.5 لاکھ روپے کی تھیلی ایک انگریز کی طرف سے احمد رضا بریلوی کو ملی، جس کو ایک انگریز جس کا نام تھا مسٹر ربنسن، برطانیہ کی انڈیا آفس لائبریری میں پورا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر تم نے رافضیت کو خوش کرنے کے لیے، اگر تم نے یہودیت کے چربے کو خوش کرنے کے لیے سپاہی صحابہ کے مقابلے میں کوئی روڑا اٹکایا، تو میں برطانیہ کا وہ غیر مطبوعہ مواد جس میں تمہارا بابا احمد رضا، تمہارا بابا نعیم الدین مراد آبادی، تمہارا بابا سید دانا پوری، تمہارا بابا حشمت علی، تمہارا بابا حامد رضا جس سیلاب میں بہ جائیں گے، اور میں آج اس اجتماع میں دنیا بریلویت کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ احمد رضا بریلوی اور غلام احمد قادیانی ان دونوں کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے، امت کو لڑانے کے لیے، ملت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے پیدا کیا۔ مجھ پر بریلویت ہائی کورٹ میں مقدمہ چلائے، اگر انگریزوں کی کتابوں سے احمد رضا اور غلام احمد قادیانی کو انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں تو میری سزا گولی ہے۔ اور ان کی بات کیا کرتے ہو؟ آج یہ یہاں جنگ میں شیعہ کو خوش کرنے کے لیے دیوبندیت، دیوبند کے سرخیلوں پہ بکواس کرتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے جب قادیانیت کا مسئلہ اسلام آباد میں علماء دیوبند نے حل کرایا تو انہوں نے لاہور میں شاہی مسجد کے اندر ایک نعرہ لگانے والے کا ڈرامہ رچایا کہ اس نے نعرہ رسالت مرد آباد کہا، اور جناب 4-15 میں نے لاہور میں چیلنج کیا تھا اس بجو کی صورت والے محمود رضوی کو، میں نے کہا کہ تو رویت حلال کمیٹی کا صدر ہے اور بے ایمان، اور تجھے رات کو چاند نظر نہیں آتا، تجھے دن کو بندہ نظر نہیں آتا، رات کو چاند کیسے نظر آ جائے گا؟ لاہور میں کہا اور بے ایمان، مجھے نعرہ رسالت کا، ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں لیکن ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تم یا رسول اللہ کہتے ہو، اور یا رسول اللہ میں ایک یا ہے، محمد رسول اللہ میں ایک محمد ہے، رسول اللہ دونوں میں موجود ہے، اور تم نے یا کو پسند کر لیا، ہم نے محمد کو پسند کر لیا۔ فرق تو صرف اتنا ہے، ہم نعرہ رسالت کے جواب میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کا لفظ قرآن میں موجود ہے، محمد رسول اللہ کا لفظ کلمے میں موجود ہے، کبھی لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو کر دکھا، تجھے بھی کلمے کے جواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہمارے نعرے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ محمد رسول اللہ علماء دیوبند کا نعرہ ہے اور تیرا نعرہ یا رسول اللہ ہے۔
اور کسی عیسائیوں کے ملک میں تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہے گا، عیسائی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ عیسیٰ کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے، اور تو کسی یہودیوں کے ملک میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہے گا، یہودی سمجھیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے کہ موسیٰ کو بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن علماء دیوبند دنیا کے جس خطے میں نعرہ رسالت محمد رسول اللہ کہے گا، ہر کافر سمجھے گا یہ محمد کی امت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو لعنت کہاں پاؤ جی؟ آپ تو ہی نہ مہنگی پی ہوگی، آپ تو ہی مہنگی پی ہے۔ جو میری طرف توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارا اصل مشن شیعہ کے خلاف جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس راستے میں حکومت آئے گی، اس کو ٹھوکر سے ہٹائیں گے۔ اس راستے میں رضا خانیت آئے گی، اس کو ٹھوکر سے ہٹائیں گے۔ دیوبند نے تمہاری سازش کو بے نقاب کیا تھا، آج بھی سپاہ صحابہ تمہاری خمینی کی توجہ ہے، اور میرے توجہ ہے، توجہ ایک میری بات ذہن میں رکھے، ایک توجہ ہے، توجہ۔ مولانا ایک مولوی احمد رضا بریلوی کی پیدائش ہوئی 1856 میں، کس تاریخ کو تاریخ یاد رکھیں۔ میرے پاس شجرہ نسب موجود ہے، میں سارے شجرے جانتا ہوں، میری زبان نہ کھلواؤ۔ ایک شبیر ہاشمی یا کوئی رضا خانی چیلا میرے اس چیلنج کا جواب دے، توجہ کریں۔ 1856 میں احمد رضا بریلوی پیدا ہوا، 1856 میں۔ 1842 میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا۔ کتنا فرق ہے عمر میں؟ 14 سال۔ 1908 میں مرزا قادیانی مرتا ہے، 1922 میں احمد رضا بریلوی مرتا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ کتنا فرق ہے؟ پیدائش بھی 14 سال فرق اور وفات میں بھی 14 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ توجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی عمر ایک تھی، دونوں کی عمر دونوں کی عمر ایک تھی۔ میں جب رضا خانیوں سے کہتا ہوں جناب 1857 کی جنگ آزادی میں علماء لدھیانہ، علماء اہل حدیث، علماء نانوتا، علماء فرنگی محل، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کا مقابلہ کیا۔ اس وقت مولوی احمد رضا بریلوی کہاں تھے؟ سیدھی بات ہے نا، کہتے ہیں جناب وہ تو 1 سال کے تھے، 1856 میں پیدا ہوئے تو 1857 میں تو 1 سال کے تھے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ تو 1 سال کے تھے، ان کے ابا جی کہاں تھے؟ ان کے ابا جی بھی مولوی تھے۔ مولوی احمد رضا کے باپ کا نام تھا مولوی نقی علی، دادے کا نام تھا مولوی کاظم علی، پردادے کا نام تھا مولوی تقی علی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ نام سنیوں والے ہیں کہ شیعہ والے ہیں۔ میرے پاس دلائل ہیں کہ میرے پاس 27 دلیلیں ہیں کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے چیلنج کو قبول کرو کہ احمد رضا بریلوی رافضی تھا۔ اور میں توجہ کریں، باپ کا نام نقی علی، دادے کا نام کاظم علی، پردادے کا نام تقی علی، ٹھیک ہے۔ اپنا نام احمد رضا، بیٹے کا نام حامد رضا، دوسرے بیٹے کا نام حسنین رضا، ایک کا نام مصطفیٰ رضا۔ یہ رضا خانیوں والے، یہ اہل سنت والے نام ہے کہ شیعہ والے نام؟ ہم تمہیں کیسے مانے کہ تم جناب اہل سنت کی اولاد ہو؟ تم تو خود شیعہ کی اولاد ہو، تم نے شیعہ کی نمائندگی کرنی ہے، اور تمہیں انگریز نے پیدا کیا، تمہیں بھی اور غلام احمد قادیانی کو بھی، تم دونوں کو، غلام احمد قادیانی کو
علیحدہ نبی بنا کر بھیج دیا اور احمد رضا بریلوی کو علیحدہ مجدد اور امام بنا کر بھیج دیا. امام ماننا یہ تمہاری تاریخ ہے. تم احمد رضا کو امام احمد رضا کہتے ہو اس لیے کہ شیعہ بھی اپنے 12 اماموں کو امام کہتے ہیں. تمہارا شجرہ شیعہ سے ملتا ہے اس لیے تم اماموں کی بات کرتے ہو. اور پھر جناب علی اگر تمہارے مولوی احمد رضا کے بعد 1857 کی جنگ آزادی میں نہیں آ سکتا تھا تو چلو احمد رضا کا استاد 1857 کی جنگی آزادی میں آ جاتا. ٹھیک ہے نا بھائی, استاد آ جاتا. لیکن استاد کیسے آتا یہ تمہیں نہیں بتائیں گے کہ احمد رضا کا استاد کون تھا. میں بتاتا ہوں احمد رضا کا استاد کون تھا. ٹھیک ہے, مولوی احمد رضا کے استاد کا نام تھا مرزا غلام قادر جو غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی تھا. بریلویوں کی لکھی ہوئی کتاب سوانح اعلی حضرت جو سائیوال مکتبہ فریقیہ سے چھپی ہے اس میں لکھا ہے کہ مرزا غلام قادر کے پاس اعلی حضرت 7 سال تک پڑھتے رہے اور تم تو غلام احمد قادیانی کے خاندان سے پڑھتے ہو. تمہارا نبوت کے عشق سے کیا تعلق ہے؟ اور بات ذہن میں رکھیں, میں نے چیلنج کیا رضا خانیوں کو. ٹھیک ہے, میں نے کہا لیکن میں ایک اور بات کہہ کے پھر دوبارہ وہ بات دہراتا ہوں. مولوی احمد رضا بریلوی سن 1878 میں اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا. 1800 اپنے باپ کی مسند پر بیٹھا اور 1880 میں اس نے فتویٰ جاری کیا. پہلا فتویٰ مولوی احمد رضا بریلوی کا پہلا فتویٰ کہ سارے ہندوستان کے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں. کس میں شامل ہو جائیں؟ احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا تو سارے سنی کہاں شامل ہو جائیں؟ کیوں کہ کانگریس نئی جماعت بنی تھی اور ایک انگریز لارڈ لکھنتو وہ کانگریس کا بانی تھا. اس نے کانگریس بنائی تھی. ہندو اور مسلمانوں کو مل کر انگریز سے تعاون کرانے کے لیے کانگریس ملی تھی. جب انگریز سے تعاون کرنے کے لیے کانگریس کی بنیاد رکھی گئی تو احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ سارے سنی کانگریس میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور جس وقت 1920 میں مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر قرار پائے اور انہوں نے فتویٰ جاری کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت عثمانیہ کے مسئلے پر انگریز نے ہم سے تعاون نہیں کیا, اس لیے آج کے بعد کانگریس انگریز کے خلاف بغاوت کرے گی, انگریز کی مخالفت کرے گی. تو 1921 میں احمد رضا بریلوی نے فتویٰ جاری کیا کہ آج کے بعد جو سنی کانگریس میں شامل رہے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. جب کانگریس انگریز کی حمایت کے لیے بنی تو شامل ہونے کا مشورہ دیا, جب انگریز کی مخالفت کی تو نکل جانے کا مشورہ دیا. یہی وجہ ہے کہ انگریز کا سب سے بڑا ہندوستان میں ایجنٹ غلام احمد قادیانی اور احمد رضا بریلوی تھا. اور اگر تم باز نہ آؤ تو میں جنگ کے لوگوں میں وہ بیان شائع کروں گا جو 1936 میں مولوی احمد رضا بریلوی کے لڑکے مصطفیٰ رضا کا بیان ہے, جس میں حامد رضا کا بیان ہے. اس حامد رضا احمد رضا کے لڑکے نے انگریز کے لیے کے نام اپیل شائع کی ہے, ملکہ کے نام ملکہ وکٹوریہ کے نام اپیل شائع کی کہ میرا باپ وفاداری میں میرا باپ تمہارا بڑا وفادار تھا, میں بھی وفاداری میں کم نہیں ہوں, اس لیے میرا بھی وظیفہ بڑھایا جائے. وہ فتویٰ آزادی اخبار 1936 دلی سے وہ بیان شائع ہوا. اس بیان سے معلوم ہوتا ہے احمد رضا بھی انگریز کا ایجنٹ تھا, اس کی اولاد بھی انگریز کی ایجنٹ تھی. ٹھیک ہے, اور
ربنسن ایک انگریز ہے، مورخ ہے برطانیہ کی، انڈیا آفس لائبریری میں اس کی کتاب موجود ہے کہ انگریز ہندوستان میں ہمارے دو آدمی تھے، ایک احمد رضا بریلوی اور ایک غلام احمد قادیانی۔ ان دونوں ان بیانات کے بعد بریلوی امت کا، رضا خانی قوم کا کوئی چیلا، کوئی نطفہ، کوئی رضاکار، کوئی کارکن جہاں موجود ہو، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا ماحول بچانے کے لیے مجھ پر لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ قائم کرے کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے اعلیٰ حضرت کو انگریز کا ایجنٹ کہا۔ ہائی کورٹ میں انگریزی کی کتابیں لا کر اگر احمد رضا کو میں انگریز کا ایجنٹ ثابت نہ کروں، میری سزا گولی ہے، میری سزا موت ہے، میری سزا جو تجویز کرو مجھے منظور ہے، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں نے پنڈی میں چیلنج دیا، لیکن آج تک کوئی حلالی بیٹا وہاں سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ جھنگ کی سرزمین پر ایسا کوئی رضا خانیوں کا حلالی بیٹا موجود ہے۔ اور پہنچتے اس عطا اللہ شاہ کو ہو جس نے 11 سال انگریز کی جیل کاٹی، 11 سال۔ وہ انگریز کا ایجنٹ تھا۔ مجھے بتاؤ احمد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، نعیم الدین مراد آبادی ایک دن جیل میں نہیں گیا، حامد رضا ایک دن جیل میں نہیں گیا، یہ انگریز کے مخالف ہو گئے، اور عطا اللہ شاہ 11 سال جیل میں گیا، حبیب الرحمان لدھیانوی 19 سال جیل میں گیا، حسین احمد مدنی 4 سال کالا پانی مالٹا کے جزیرے میں گیا، جعفر ثنیسری 14 سال کالا پانی میں رہا، ابوالکلام آزاد 13 سال جیل میں رہا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی 3 سال جیل میں رہا، محمد علی جلندری 18 سال جیل میں رہا، عبید اللہ سندھی 25 سال جلا وطن رہا۔ اور جو جلا وطن رہے، جو پھانسیوں پہ تل چڑھے، جو جیلوں میں گئے، انگریز کے دشمن تھے، تم انگریز سے معافیاں مانگتے رہے، انگریز کی جاسوسیاں کرتے رہے۔ لیکن میری بات ذہن میں رکھیں، رات تو بڑی بکواس کی ہوگی، لیکن میرا چیلنج قبول کرنے کی جرت کسی احمد رضا کے حلالی بیٹے نے نہیں۔ آپ گواہ رہے میری اس تقریر کے بعد۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑا بولیں گے، بڑی بکواس کریں گے، یہ بے ایمان ہے، یہ کافر ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ وہابی ہیں، ان کے پیچھے نہ جاؤ، یہ تبلیغی بستر والے، سب کچھ کہیں گے، لیکن میرے چیلنج کا جواب نہیں دیں گے۔ دیکھیں، تجربہ کریں، تجربہ کھلا، ٹھیک ہے، کھلا، کتنے لوگ، ہزاروں لوگ موجود ہیں، کھلا تجربہ، بڑا بکواس کریں گے، بڑے الزام لگائیں گے، لیکن ایک رضا خانی میرے چیلنج کا جواب نہیں دے گا۔ میری تشین گوئی ہے، ٹھیک ہے، زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن ہائی کورٹ کے ساتھ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا شیر اسلام مولوی اکنوات رافضیت کے بارے میں چیمپئن ہے، تو رضا خانیوں کا پوسٹ مارٹم اللہ کے فضل سے ہمارے ذمہ ہے۔ حامد رضا نے مولانا ظفر علی خان پہ کفر کا فتویٰ لگایا، تو ظفر علی خان نے پتا کیا کہا، اور کفر کے فتوے سب پر لگائے، اور کفر کا فتویٰ جب ظفر علی خان پہ لگا، اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بڑی بات کہی، اس نے کہا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، اور ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 ٹکے ٹکے فتویٰ ملتے ہیں کوڑی کے اب۔ خدا نے یہ کہہ کر انہیں ڈھیل دی، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور جب محمود رضوی کے باپ نے فتویٰ دیا احمد رضا مولانا ظفر علی خان کے خلاف کفر کا، اور اس کی تائید کی حامد رضا نے، احمد رضا کے لڑکے نے، تو ظفر علی خان نے کہا کوئی ترکی لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، کوئی دامن، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی گریباں لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا، وہ بھی ہم سے چھین کر حامد رضا کا لے گیا۔
جب مولوی دیدار علی لاہور والا دیدار علی جانتے ہو، یہ ان کا بہت بڑا مشرک اعظم تھا، ابو جہل تھا، ابو جہل۔ دیدار علی کو جانتے ہو، یہ ابو جہل تھا۔ توجہ کریں، اس نے جب علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگایا، بلکہ علامہ اقبال پہ فتویٰ لگایا، علامہ اقبال کو جب کافر کہا نا مولوی دیدار علی نے، تو علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی، بہت تازہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی کی، اس دور کے ملا ہے کیوں ننگے مسلمانی۔ اس وقت ان کی ماں مر گئی، اور اب مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر شہید ہوئے۔ اب جناب ایک فیصل آباد کے ملا نے کہا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ میں نے کہا جو مردود ہوتا ہے اس کو جنت البقیع میں بلایا جاتا ہے، اور مردود علامہ احسان اللہ ظہیر نہیں، جس مردے کو، جس زندے کو پاکستان سے وہاں بلا لیا، جس زندے کو اور ریاض سے مردے کو بلا لیا، ریاض میں فوت ہو گئے تو وہاں سے بلا لیا۔ مردود تم ہو جن زندوں کو وہاں سے نکال دیا گیا، جن زندوں کو اشتہاری ملزموں کے فوٹو لگتے ہیں تھانوں میں، اور ان کے فوٹو لگے ہیں جدہ کے ایئرپورٹ پر۔ کہتے کھلا شہر قرار دو مکے کو، تاکہ تیری تیجی تے 11ویں اتھے آوے، ہاں تاکہ تیری 11ویں تیجا ساتہ 40واں اتھے آوے، تاکہ تینوں روپیاں دی جگہ تے نظرانے ریالاں دے ملن، اور تو الٹا لٹک جا۔ احمد رضا کی قبر پر رو، تو کہتا ہے کنز ایمان پر پابندی لگی، اور تیرا تو مکہ مدینے میں داخلہ بند ہو گیا، اور جس کو محبوب کی گلی میں جانے نہ دیا جائے وہ مردود ہوتا ہے۔ مردود ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ان کا داخلہ وہاں سے پتہ کیوں بند ہوا؟ میں بتاؤں کیوں بند ہوا؟ توجہ، ایک لفظ، اور پاکستان میں ایک جامع مسجد میں کوئی نماز پڑھو 27 کا ثواب ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھو کتنی کا؟ جماعت سے۔ خدا نے کہا کہ تم نے تبلیغی جماعت والوں کو اس مسجد سے نکالا جہاں سے 27 کا ثواب ملتا ہے، مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر تمہیں وہاں سے نہ نکالوں جہاں سے 1 لاکھ کا ثواب ملتا۔